گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ اے اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے۔ اے اللہ، مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اے میرے پروردگار، ہم پر رحم کر اور ہماری مدد فرما۔ نماز اللہ سے رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کرے ہمارا یہ رابطہ کبھی ختم نہ ہو۔ اے اللہ، ہمیں زبان کی سچائی، اخلاق کی برائی، اعمال میں بھلائی اور بیماری سے رہائی عطا فرما۔ ہمیں قبر کی تنہائی اور حشر کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ اللہ تمہیں ہر وہ چیز دے جس میں خیر ہو، صحت ہو، خوشی ہو اور دل کا سکون ہو۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر دے اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ کامیابی صرف محنت کی دیوانی ہوتی ہے، کامیابی کبھی بھی کسی کی شکل دیکھ کر قدم نہیں چومتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش رکھی ہے، کامیابی صرف وہی دیتا ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربوں سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کامیابی چل کر نہیں آتی، ہمیں اس تک پہنچنا پڑتا ہے، ٹھیک اس طرح جس طرح ہر پرندے کے لیے خدا نے کھانا تو دیا ہے پر اس کے گھونسلے میں نہیں۔ رشتہ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا، جو چلا گیا وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ جب اللہ کے لیے اپنی پسند کو چھوڑ کر اس کی رضا کو تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کرم سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سب نے جانا ہی ہے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 دوا بہت ہے، ایمان، صبر، رضا، اور اللہ کی محبت جیت لینے کے لیے صرف ایک، جو میرے رب نے چاہا ہے اس پر راضی ہو۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے، پھر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے، پھر ساتھ نہیں دیتا۔ کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے پہ آ جاتی ہے، اور وہ بھی پوری طاقت کے ساتھ۔ امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے، نہ مدد لی جا سکے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کچھ لے کر نہیں آتے، پھر ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ بھی لے کر نہیں جاتے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے اکیلا انسان وہ ہے جو رات کی کسی پہر اپنی تکلیف سے ہار جاتا ہے، آنسو اس کے ہتھیلی پر گرتے ہیں، وہ اپنی شکوے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی اذیت کو محسوس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب انسان اکیلا رہنا سیکھ لے،
پھر کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلی ہی کاٹنی ہو۔ خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنا غم خود اٹھا سکو، خود میں قابلیت پیدا کریں۔ دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کرے۔ میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، ہم کسی سے جتنا مرضی مضبوط رشتہ بنائیں، وہ کسی نہ کسی موڑ پر مان توڑ ہی دیتا ہے، پھر وہ رشتہ چاہے وہ دوستی کا ہو یا محبت کا۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا چاہیے، کیوں نہ کہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، کیوں نہ کہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلد مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ ہماری بہترین دوست صرف اللہ ہے، جو بغیر کچھ کہے ہماری حال سے واقف ہے۔